شروع سے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ڈسکور فیصل آباد دیکھنے اور سننے والوں کو تنویر بشیر کا سلام۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان کے وفد کے ساتھ، جو اپنے مسلمان بھائی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان سے جانیں گے ان کی رائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شریک گفتگو جناب ڈاکٹر خالد حسین شہزاد صاحب، مرکزی چیئرمین المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر رانا محمد نویز صاحب، المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان پنجاب کے مرکزی چیئرمین۔ ناظرین، آج جانیں گے ڈاکٹر خالد شہزاد حسین صاحب سے کہ فلسطین میں امت مسلمہ کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان کے ذمہ داران اپنے صوبائی ہیڈ آفس میں موجود ہیں اور ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے المصطفیٰ فاؤنڈیشن پہلے بھی احتجاج ریکارڈ کروا چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک میں بھی بھرپور احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ ہمارے غزہ کے مسلمان جو ہیں، جو تقریباً 20 سے 22 لاکھ پر مشتمل آبادی تھی، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے دن رات بمباری کر کے تمام مکانات اور تمام سہولیات کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو امت مسلمہ جو اس وقت سو رہی ہے، ہم پاکستان سمیت اور عرب ممالک کو بھی یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور جہاد کا اعلان کرے۔ اس وقت اسرائیل کا وحید علاج جو ہے وہ جہاد ہی ہے۔ یہ مذمتی بیانات اور یہ دھمکی امیز بیانات سے بات نہیں بنے گی۔ یہ 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اب عملی طور پر آگے بڑھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے، خواتین اور جوان وہاں شہید ہو چکے ہیں، ان کا اب ضروری ہے کہ ہم اسرائیل سے بدلہ لیں، اور مسلمان یہ مل کر ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک اکیلے فلسطینی جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری پاکستان کے حکمرانوں سے بھی گزارش ہے کہ امداد کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عملی مدد کریں اور ان کو اسلحہ بھی دیں، صرف کھانے پینے کے لیے خوراک نہ دیں، تاکہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکیں۔ یہ تھے ڈاکٹر خالد شہزاد صاحب جو گفتگو کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے۔ اب جانتے ہیں رانا محمد نویز صاحب سے کہ وہ فلسطین میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی، اور ہم مسلمان بھائیوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ تمام امت مسلمہ ایک ہیں۔ ہم سب کو اس وقت کوئی دو رائے نہیں، ہمیں فلسطین بہن بھائیوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کردار سے ایک منٹ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، ڈاکٹر خالد حسین شہزاد صاحب چیئرمین، مرکزی چیئرمین، ان کی قیادت میں المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے ہر حد الوسع کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس جگہ پہ بھی ہمیں اپنی مصطفیٰ فاؤنڈیشن کو اپنی جان مال کی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم ایک منٹ بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اسی مسئلے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی حکومت پاکستان سے یہ میری اپیل ہے،
المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے یہ میری درخواست ہے کہ ہمیں اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو امت مسلمہ کا کردار بنتا ہے اس کردار کو ہم ایک منٹ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ہر کردار جہاد کے جو ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت فلسطین کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، اور اس وقت وہ ایک تو وہ پریشانی حالت میں ہے، دوسرا ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ ان کی خوراک کے لیے ہمیں ہر قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دیں اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم بھی ان کے لیے راشن بھی اکٹھا کریں، اگر ہماری حکومت اجازت دے تو ہم بھی ان کے پاس خوراک بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور ادویات بھیجنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ان کو ہم ان کی داد رسی کر سکیں۔ اس لیے یہ میری اس المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اس پہ عمل کیا جائے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مرکزی چیئرمین پنجاب رانا محمد نویس صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ چلتے ہیں طارق چشتی صاحب کے پاس، ان سے جانتے ہیں کہ المصطفیٰ فاؤنڈیشن پاکستان فلسطین کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت المصطفیٰ فاؤنڈیشن کی مرکزی باڈی کا یہ اجلاس ہے، اور بالخصوص یہ فلسطین کے حوالے سے یہاں پر بلایا گیا ہے کہ ہم نے فلسطین کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ الحمدللہ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن سے جس حد تک بھی ممکن ہوا وہ فلسطینی مظلوم عوام کے لیے امداد کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے۔ اس وقت فلسطین کو سب سے زیادہ جو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے فلسطین کی عوام کو، وہ ہے ادویات اور خوراک۔ جو بھی بمباری اس وقت ہوئی فلسطین پر، جو اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، وہ چلے گئے، لیکن اب جو بچے ہیں ان کو اگر ہم نے بچانا ہے تو وہ بھوک سے بچانا ہے، اور ان کو ادویات پہنچا کے ان کے دکھ درد میں شریک ہو کے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کی ہم امداد کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں المصطفیٰ فاؤنڈیشن کو قومی سطح پر اجازت ملے تو ہم کیمپنگ بھی کریں گے۔ ہم فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، پہلے بھی نکالی ہے، آج بھی یہ اجلاس ہے، اور نیکسٹ جمعہ جو آ رہا ہے وہ بھی فلسطین کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم فیصل آباد میں چوک گھنٹہ گھر میں ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ جی۔ یہ تھے ڈویژنل صدر فیصل آباد طارق چشتی صاحب جو فلسطین کے حوالے سے المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے اقدامات بتا رہے تھے۔